اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تجوید کلاس کا جو لیکچر ہے وہ اس میں آج ہم نے سیکھنا ہے سورہ قریش کو ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی اس کی آج ہم سیکھیں گے۔ تو پہلے ہم اس کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ ترجمہ اس کا نوٹ کرتے جائیے، لفظی ترجمہ، پھر ہم اس کے ساتھ اس کی تفسیر کو جانیں گے، اور ساتھ ایک نوٹ بک اور پینسل ضرور لازمی رکھ لیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں جلدی سے۔ اوکے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ القریش مکیہ، 1 رکوع 4 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے وہ اب ہم جانیں گے آگے۔ لِإِيلَافِ، واسطے الفت دلانے کے، قریش کی الفت رکھنے کی وجہ سے یا واسطے الفت دلانے کے، قریشن قریش کے یعنی قریش کے مانوس کرنے کے سبب، قریش کی الفت رکھنے کی وجہ سے، واسطے قریش کے الفت دلانے کے، ایلافی ہم، واسطے الفت دلانے ان کے، وہ الفت واسطے الفت دلانے کے ان کے، رحلت آتے ہیں، شتائی بیچ جاڑوں کے یعنی سردی کے، والصیفی اور گرمی کے، شتائی سردیوں میں اور گرمیوں میں آتے ہیں، رحلتا آتے ہیں، ایلافہم الفت دلانے کے لیے۔ قریش کی الفت رکھنے کی وجہ سے ان کی وہ الفت جو سردی اور گرمی کے سفر کرنے سے ہے، یہ اس کا لفظی بنا۔ یہاں پہ دیکھیں قریش کے مانوس کرنے کے سبب یعنی ان کو جاڑا ہوتا ہے سردی، اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب یعنی کہ وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ عبادت کریں، فَلْيَعْبُدُوا پس فا ہوتا ہے تو پس چاہیے کہ یعبدو عبادت کریں، ربا پروردگار کی، رب کی، حاجہ اس رب کی، بیتا اس گھر کے، یعنی بیت ہوتا ہے گھر، اس رب اس بیت کے رب کی عبادت کریں، یعنی کہ یہ دیکھیں لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جو بیت اللہ ہے، اس کے وہ جس کا گھر ہے اس کی عبادت کریں، الذی جس نے اطعمہم کھلایا ان کو، اطعمہم کھلایا، ہم ہوگا جہاں پہ ان کو، من سے، جوعن بھوک، وآمنہم اور آمنہم امن دیا، ہم ان کو، من سے، خوفن ڈر سے، جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ قریش کے مانوس کرنے کے سبب یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر کرنے سے مانوس کرنے کے لیے کی وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ اب جو اس کی تفسیر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے انشاءاللہ، تو اب یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے کعبہ تعمیر کرایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا حج مشروع فرمایا۔ زمانہ اسلام سے پہلے بھی اہل عرب اس کا حج کرتے تھے، اگرچہ مشرک تھے، اور چونکہ مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف واقع تھا
جسے بیت اللہ کے نام سے لوگ جانتے تھے اور مانتے تھے، اس لیے قریش مکہ، جو قریش وہاں پہ رہنے والے تھے، جو قریش مکہ میں جو رہنے والے تھے، مکہ کے جو قریش تھے، قریش مکہ کی پورے عرب میں بڑی عزت تھی۔ اہل عرب لوٹ مار کرنے کا مزاج رکھتے تھے، یہ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے، لوٹ مار کرنے کا مزاج رکھتے تھے، لیکن اہل مکہ پر کبھی بھی کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ ان کے اوپر ان کی عزت تھی کافی زیادہ، بہت، اسی لیے کسی کو سورہ عنکبوت میں فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا؟ اللہ فرما رہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا اور لوگوں کو ان کے ارد گرد سے اچک لیا جاتا ہے؟ کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کرتے ہیں؟ یوں تو گزشتہ زمانے ہی سے اہل مکہ کا اکرام اور احترام کرتے تھے، یعنی کہ جو مکہ میں جو ہے مکہ کا احترام کرتے تھے، وہاں پہ خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ جو ایمان نہیں پلاتے تھے وہ بھی احترام اس کا کرتے تھے۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے، جب اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اصحاب فیل یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اور عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں سے محفوظ فرما دیا ان کو، تو اور زیادہ ان کے قلوب دل میں اہل مکہ کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، تو وہاں پہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ کل کا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ یہی ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا دشمنوں سے محفوظ فرمایا اللہ نے اپنے گھر کو اور مکہ معظمہ کی، ان کے دل میں اور عظمت بڑھ گئی عرب والوں کے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ان کی حرمت مشہور و معروف تھی، اس کی وجہ سے پورے عرب کے علاوہ سارے علاقے کے لوگ بھی ان کے احترام کرتے تھے، اہل عرب کے علاوہ باقی تمام لوگ بھی احترام کرتے تھے۔ مکہ معظمہ چٹیل میدان تھا، خالی تھا، مطلب چٹیل میدان تھا، اس میں پہاڑ تھے، پانی کی بھی کمی تھی، نہ باغ تھے نہ کھیتی تھی، زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس ذرائع معاش عام طور پر نہیں پائے جاتے تھے۔ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ایک کہانی ہے، یہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا آنے والے سبق میں ضرور یہ آئے گی، آپ پھر اس کو دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ آباد ہوا تھا، وہاں پہ خانہ کعبہ آباد ہوا تھا، اور بالکل وہ چٹیل میدان تھا، حضرت اسماعیل نے وہاں پہ جو ہے ایڑی رگڑی تھی اور وہاں سے آب زمزم آیا تھا، تو یہ بہت ایک مزے کا ایک قصہ ہے پورا، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ چٹیل میدان تھا، اس میں نہ کھیتی تھی نہ پہاڑ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس ذرائع معاش عام طور پر نہیں پائے جاتے تھے، زندگی کے مقاصد پورا کرنے کے لیے یہ لوگ ملک شام اور یمن میں جایا کرتے تھے، ایک سفر سردی کے زمانے میں کرتے تھے اور ایک سفر گرمی کے زمانے میں کرتے تھے۔ یہ یہاں پہ فرمایا نا قریش کے الفت رکھنے کی وجہ سے، ان کی وہ الفت جو سردی اور گرمی کے سفر کرنے سے ہے، الفت ہوتی ہے محبت، جو انہوں نے قریش کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے جو ان کے جو ہے سردی میں ایک سفر کرتے تھے وہ لوگ، اور ایک سفر کرتے تھے گرمی میں، تو کیا کرتے تھے سردی میں وہ یمن جایا کرتے تھے، گرمی میں وہ شام جایا کرتے تھے، اور دونوں ملکوں سے غلہ لاتے تھے جو ان کی غذا میں کام آتا تھا۔ غلہ مطلب کہ ایک مطلب چیزیں کچھ لایا کرتے تھے جو ان کے کام آتا تھا، ان کی غذا کے میں کام آتا تھا، کچھ چیزیں کھانے پینے وغیرہ کی نا، اور دیگر اموال بھی لاتے تھے اور فروخت کرتے تھے، دوسرے کاموں میں بھی لاتے تھے، اور ابو سفیان کو بلا کر ہرقل نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال جواب کیے، ابو سفیان کو بلا کر ہرقل نے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال جواب کیے، وہ اسی تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ کفار قریش کا قافلہ تجارت کے لیے بیت المقدس میں پہنچا ہوا تھا،
کفار قریش یعنی قریش میں جو رہنے والے تھے کفار قریش کا قافلہ تجارت کے لیے بیت المقدس پہنچا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے سردی اور گرمی کے سفروں کو ان کے کھانے پینے اور پہننے کا اور کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کو ان کے امن اور امان کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا نا کہ جو قریش والے تھے، اللہ نے اہل مکہ کے لیے جو مکہ میں رہنے والے تھے ان کے لیے سردی اور گرمی کے جو سفر تھے، اس میں اللہ نے ان کے لیے کھانے پینے کا، پہننے کا اور کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کو ان کے لیے امن بنایا تھا۔ مطلب وہ اس سردی اور گرمی میں ان کو غلے کے لیے وہ جایا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے یہاں یمن اور شام میں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے غلہ لے کے آیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے یہ امن کا ذریعہ بنایا تھا۔ کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کو ان کی امن اور امان کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ سورہ فیل میں کعبہ شریف کی حفاظت کا ذکر ہے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے ہم، جس کی وجہ سے قریش کو امن اور امان حاصل تھا۔ مطلب یہ ایک اتنا اچھا، یہ مطلب پورا قرآن ہی جہاں سے دیکھو کہو گے کہ یہ تو سن کے میرا دل اس طرح مطلب لرز گیا۔ تو جہاں پہ بھی دیکھو جو آیت دیکھو اس سے پھر پیار ہونے لگ جاتا ہے مسلمان کو۔ تو یہاں پہ جس کی وجہ سے قریش کو امن اور امان حاصل تھا، سورہ فیل کے بعد ہی اسی لیے اس کے متصل ہی سورہ قریش کی سورہ فیل کے بعد ہی لایا گیا، جس میں قریش مکہ کو یاد دلایا کہ دیکھو تم سردی اور گرمی میں تجارت کے لیے سفر کرتے ہو اور ان دونوں سفروں سے تمہیں دیگر معلوفات کی طرح خاص الفت ہے، یعنی محبت ہے تمہیں، ان دونوں سفروں سے تمہیں ایک خاص محبت ہے۔ قریش والے لوگ وہاں پہ سفر کرتے تھے گرمی اور سردی میں تجارت کے لیے، سفروں میں جاتے ہو جن کے منافع اور مرابح سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ بھی اللہ نے دیکھو قرآن میں بتایا ہے، چونکہ تم مکہ معظمہ کے رہنے والے ہو اس لیے اپنے اسفار میں جن قبائل پر گزرتے ہو تمہارا احترام کرتے ہیں۔ مکہ میں جو رہتا ہے اس کی بہت ایک عزت ہوتی ہے وہاں پہ، تو اللہ نے بتا دیا نا کہ اب جہاں سے بھی تم گزرتے ہو وہاں پہ تمہیں ایک جو ہے تمہارے لیے اللہ نے اس کو امن والا بنایا ہے، تمہارا احترام کرتے ہیں، تم مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے بھی امن اور امان میں ہو اور بلا خوف خطر زندگی گزارتے ہو۔ یہاں پہ بتایا اور انہیں خوف سے امن دیا قریش مکہ والوں کو، جو قریش تھے مکہ میں رہنے والے، اور اسفار میں بھی مکہ معظمہ کی نسبت سے امن اور امان کا فائدہ اٹھاتے ہو، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو اور اس بیت یعنی کعبہ شریف کا رب وہ تمہیں کھانے پینے کو دیتا ہے اور امن اور امان سے بھی رکھتا ہے۔ یہ خالق المجدہ کی ناشکری ہے کہ اس کی نعمتوں میں زندہ رہیں، پلیں اور بڑھیں، عبادت میں کسی مخلوق کو شریک کر دیں۔ اگر ہم اس کی عبادت میں کسی کو شریک کر دیں گے تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے اقرب الی الفہم یوں کہا جاتا ہے کہ الاف و اول یہ جو ہے اچھا جی، فائدہ کیا ہے اس کا؟ سورہ قریش میں قریش کے سالانہ 2 سفروں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قریش کون شخص تھا جس کے نام سے قریش کا قبیلہ ملقب ہوا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے، تو اس کو لکھ لیجئے۔ اول یہ سمجھنا چاہیے کہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی بھی تھے، قریشی بھی، آپ کے دادا کا لقب عبد المطلب اور نام شیبہ تھا، ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ قریش ہاشمی سے بھی تھے اور قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے اور قریشی بھی تھے۔ آپ کے دادا کا لقب عبد المطلب اور نام کیا تھا ان کا؟ شیبہ تھا۔ ان کے والد کا نام عمرو بن عبد مناف تھا اور لقب ہاشم تھا۔ آپ کے جو دادا کے بھی جو والد تھے، ہاں جی، اور ان کا نام عمرو بن عبد مناف
اور لقب ان کا ہاشم تھا، تو اس طرح سے یہ پھر ہاشم بھی کہلائے گا، اسی وجہ سے آپ بنی ہاشم میں شمار ہوتے ہیں۔ اور عبد مناف کا نام مغیرہ بن قسی تھا۔ اس کے بعد نسب یوں ہے، قسی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذیر بن کنانہ الی آخر ما ذکر اہل انصاب۔ یہ مطلب ایک نسب ہے، یہ یاد کر لو تو بہت مطلب زبردست ہے یہ، اگر یاد آپ کو ہو جائے تو، کہ ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے بن بن مطلب کر کے۔ اور یہ ماشاءاللہ طارق جمیل صاحب نے اس کو یاد بھی کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک۔ اس میں اختلاف ہے کہ قریش کس کا لقب تھا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ فہر بن مالک، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نذر بن کنانہ کا لقب ہے قریش، ٹھیک ہے۔ حافظ بھی ابن کثیر نے البدایہ میں دونوں قول نقل کیے ہیں، دونوں کی دلیلیں بھی لکھی ہیں، پھر دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، یعنی یہ کہ نذر بن کنانہ کا لقب قریش تھا۔ اور اس سلسلے میں مسند احمد اور سنن ابن ماجہ سے ایک حدیث مرفوع بھی نقل کی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اب رہی یہ بات کہ لفظ قریش کا معنی کیا ہے، قریش کو یہ لقب کیوں دیا گیا، اس بارے میں بھی کئی اقوال ہیں۔ اصل لفظ کرش ہے، کرش، قریش نہیں کرش ہے، اصل لفظ کرش ہے، اور قریش اس کی تصغیر ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ قریش ایک دریائی جانور کا نام ہے جو بڑا قوی ہیکل ہوتا ہے اور چھوٹے بڑے دریائی جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس سے قریش کی وجہ تسمیہ دریافت کی تو انہوں نے یہی بات بتائی، گویا قوت اور طاقت میں اس بڑے دریائی جانور کے مشابہ ہونے کی وجہ سے قریش کو قریش کا لقب دیا گیا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حارث بن یخلد بن نور بن کنانہ کو اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا، وہ باہر سے غلے لاتا تھا اور عرب کہا کرتے تھے کہ قد جاءت عیر قریش۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بدر میں جس کنویں کے قریب جنگ ہوئی تھی اسے بدر بن قریش نے کھودا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام بدر معروف ہوا۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ لفظ قریش مجتمع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ قسی بن قلاب سے پہلے یہ لوگ منتشر تھے، اس نے انہیں حرم میں لا کر اور بلا کر جمع کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قسی ہی کا لقب قریش تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تکسب یعنی مال کمانے اور تجارت کرنے کے معنی میں آتا ہے یہ قریش، اور اسی وجہ سے قریش اسی لقب سے معروف اور مشہور ہوئے۔ نذر بن کنانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غریبوں کی حاجات کی تفتیش کرتا اور اس کی مدد کرتا تھا، نذر بن کنانہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بیٹے موسم حج میں لوگوں کی حاجات کی تفتیش کرتے، پھر انہیں اس قدر مال دیتے تھے اپنے شہروں تک پہنچ جائیں۔ اس عمل کی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی تھے اور ہاشمی بھی تھے، کیونکہ بنی ہاشم قریش ہی کی ایک شاخ ہے۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر اور حضرت عقیل بھی بنی ہاشم میں تھے، یہ آپ کے چچا ہیں، ٹھیک ہے، یہ نیم لکھ لیں، عباس، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان تمام بنی امیہ قریش میں سے تھے۔ یہ یہاں پہ جو ہے نا قریشی قبیلوں کے نام ہے، تو یہ ذرا لکھ لیں، ٹھیک ہے، ہاشمی نہیں تھے یہ، ابو بکر، عمر، عثمان ہاشمی نہیں تھے، یہ بنی امیہ قریش میں سے تھے۔ حضرت واصلہ بن اسقع نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد سے کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا اور مجھے بنی ہاشم سے چن لیا۔
قریش مکہ نے بہت دیر سے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکلیفیں بھی پہنچائی، حتیٰ کہ آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی اور خدمت اسلام کی توفیق دی۔ ان حضرات نے بڑے بڑے ممالک فتح کیے، قریش مکہ نے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمرو بن عاص اور خالد بن ولید انہی حضرات میں سے تھے۔ سنن ابی داؤد طیالسی صفحہ نمبر 40 میں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، آپ نے قریش کے پہلے لوگوں کو عذاب اور وبال چکھایا، سو ان کے آخر کے لوگوں کو بخشش عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان کو بہت کچھ عطا فرمایا، ان سے دین کی بڑی خدمت لی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خلافت میرے بعد قریش میں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ قریش خلافت جو ہے میرے بعد قریش میں ہوگی۔ جو شخص ان سے دشمنی کرے گا، اللہ چہرے کے بل ان کو اوندھے منہ ڈال دے گا جب تک یہ لوگ دین کو قائم رکھیں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ 12 خلفاء تک دین اسلام غالب رہے گا، یہ 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہی فرما دیا تھا کہ خلافت برابر قریش میں رہے گی، لیکن ملکیت کا مزاج جب دنیا میں آ گیا اور اس کے بعد جمہوریت کی جہالت نے جگہ پکڑ لی، تو دوسرے لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے ملوک اور امرا بن گئے اور بنتے رہے۔ جو لوگ اپنے ناموں کے ساتھ ہاشمی، قریشی، صدیقی، عثمانی، علوی، رضوی، نقوی لکھتے ہیں، یہ صرف نام بتانے تک ہیں۔ بے عملی میں، شکل و صورت میں، نمازیں چھوڑنے میں، دیگر معاصی میں دوسروں سے یہ کم نہیں ہے۔ دوسری قوموں کے افراد علوم اور معارف اور اعمال میں ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جب انہوں نے اپنی ساکھ خود ہی کھو دی تو امت میں بھی ان کی وہ حیثیت نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ جب ان کا یہ حال ہے تو خلافت کون ان کے سپرد کرے گا؟ جہاں کہیں ان کی کوئی حکومت باقی ہے، اس میں ملوک اور وزراء دینداری کا خیال نہیں کرتے، دشمنوں کے اشاروں پر گناہ گاری کے اصولوں پر حکومت چلاتے ہیں اور اسلامی قوانین کی بڑھ کر مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کی اس کی تفسیر۔ کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ اس میں سے کلیئر ہوئے باتوں کو کہ قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ مکہ معظمہ میں وہ رہتے تھے۔ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، تو جو ہے یہاں پہ اس صورت میں یہی فرمایا کہ قریش کے جو لوگ ہیں وہ الفت رکھنے کی وجہ سے ان کی وہ الفت، وہ محبت رکھتے تھے خانہ کعبہ سے بھی، اس کی عزت بھی کرتے تھے، اور اس کی الفت ان کے دلوں میں تھی۔ تو وہ سردی اور گرمی کے سفر کرنے سے، مطلب کہ جو سردی اور گرمی کے سفر جو وہ کرتے تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی الفت جو رکھتے تھے، وہ اس سردی گرمی کے سفر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے تجارت میں ان کو منافع بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ 2 سفر کرتے تھے، سردی میں اور گرمی میں۔ وہ جاتے تھے شام میں اور یمن میں، سردی میں یمن میں جاتے تھے، گرمی میں شام میں جاتے تھے، اور وہاں سے دونوں ملکوں سے وہ غلہ لاتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے تجارت کو ان کے لیے نفع بخش کیا، اور اللہ نے اہل مکہ کے لیے سردی اور گرمی کے سفروں کو ان کے کھانے کے لیے، پینے اور پہننے کے لیے، کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کو ان کے امن اور امان کا ذریعہ بنایا تھا۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے ان کے اوپر جو اللہ نے ایک پہلے احسان کیا اللہ نے، کہ ان کو جو ہے اس سے نفع ہوتا تھا ان کی محبت کی وجہ سے، تو ان کو اللہ نے کہا کہ آگے کہ سو ان کو چاہیے کہ اس بیت کے رب کی عبادت کریں۔ اب ان کو چاہیے یہ بھی کہ اللہ ان کو اتنا کچھ دے رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں، کھانے پینے کو دے رہے ہیں، ان کو غلہ مل رہا ہے، ان کو 2 ممالک سے، سردی میں بھی اور گرمی میں بھی، مطلب وہ
ان کو اچھا سا مل رہا ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں قریش والے، اور جس نے انہیں بھوک میں بھی کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن دیا، مطلب کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ خوف خطرہ ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ تو مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے بھی وہ امن اور امان میں تھے، تمہارا احترام کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا ہے کہ جن قبائل پر وہ گزرتے تھے تمہارا احترام کرتے ہیں، تم مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے بھی امن اور امان میں ہو، بلا خوف خطر زندگی گزارتے ہو، تو وہ رب اس کی عبادت کرو۔ کعبہ شریف کا رب ہے، وہ تمہیں کھانے کو بھی دیتا ہے اور وہ تمہیں پہننے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی، اور امن اور امان بھی رکھتا ہے، مطلب کوئی کسی سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا کہ اب اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا، تو اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم بیت اللہ کے جو رب ہے اس کی عبادت کرو، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور انہیں خوف میں امن دیا، یعنی ان کو کسی چیز کا بات کا ڈر نہیں تھا۔ تو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ کوئی آپ کا سوال یا کوئی کنفیوژن؟ میں نے پوری طرح کوشش کی ہے آرام سے اور آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہاں تک کوئی سوال تو نہیں؟ چلیں جی، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے اب اس کے نوٹس بھی بنانے ہیں، بناتے ہیں آپ لوگ، اور ساتھ اس کو آپ نے سنایا بھی کرنا ہے، مجھے سنایا بھی کریں۔ جو آپ ایک سادی لے لیا کریں، سادہ ایک پکچر لے لیا کریں جس پہ یہ لکھا ہوا نہ ہو ترجمہ، اور آپ اس کو پڑھ کے سنایا کریں بغیر دیکھے۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، لفظی بہ لفظ یاد کریں، تاکہ پھر ابھی سے آپ اس کو پکا یاد کرنا شروع کریں گے، آگے آنے والے تمام سپارے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، باقیوں کو بھی دعوت دیا کریں اپنے ساتھ پڑھنے کی، سیکھنے کی۔ اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اس کا آپ کو بھی بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک انہیں کو چنتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں کہ اللہ نے آپ کو 70,000 بار دیکھا اللہ نے، تو آپ یہاں پہ پریزنٹ ہیں یہ سننے کے لیے۔ ادروائز دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں بیٹھے، کتنوں کو ہم نے بتایا، ٹھیک ہے، لیکن وہی اس مجلس میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کو جو ہے اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے لیے صرف کام کرنا ہے، اگین جو کام کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، باقی اور کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو اس کو صبر کرے، لیکن یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے حق بات ہے، حق کو اس کو آپ بولا کریں، جہاں پہ حق بات ہے اس کو نہیں آپ نے جو ہے اس پہ آپ نے بولا کریں، اس پہ جو بھی حق بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نہ چھپایا کریں۔ اور ویسے بھی جہاں بھی آپ حق بات بولیں گے لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، تو یہی ایک صبر ہے، یہی ایک ایمان ہے کہ ہم اس پہ صبر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑی سی کچھ سنتیں بتائی تھی کہ اس پہ عمل کرنا ہے، تو کون کون کر رہا ہے مجھے بتائیں گے؟ جوتی سیدھے پاؤں میں پہننی ہے جب بھی پہننی ہے، اور الٹے پاؤں سے اتارنی ہے جب بھی اتارنی ہے، یہ کون کون کر رہا ہے؟ میں ویسے کیا کہتے ہیں کوشش تو پوری کرتی ہوں، بعض اوقات بھول جاتی ہوں، اور باقی جو آپ نے مطلب تسبیحاں وغیرہ بتائی تھی نماز کے بعد کی، تو وہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ کبھی ناغا نہیں گیا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ تو جب ایسے آمین۔ غلطی سے ہو جاتا ہے نا، پھر دوبارہ سے اتار دیا کریں، اتار کے پھر سے دوبارہ پہن لیا کریں، اور بچوں کو ٹوکا انشاءاللہ۔ کریں اس بات پہ، جو بھی آپ کے سامنے ہو رہا، جو بھی اس طرح الٹا پہن رہے ہوتے ہیں تو ان کو ٹوکا کریں کہ اتار کے پلیز اس کو دوبارہ سے صحیح طرح پہنیں، کیا پتا وہ آپ کے اس ایک ٹوکنے سے اس کی عادت بن جائے انشاءاللہ۔
اچھا وہ والی تو یہ ہمارے ڈیلی کی ڈیلی جو ہے نا جو کلاسز ہیں اس کے اندر ہر صورت کی جو ہے مینشن کی ہوئی ہے. تو تسبیحات اس طرح سے تھیں کہ ہم نے فجر اور مغرب کی نماز میں سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور رات کو سونے سے پہلے بھی سورہ اخلاص, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ 3 بار پڑھ کے سویا کریں. ہاں جی لی تھی نا کلاس تو یاد آ گیا. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ چن لے, اور باقیوں کو بھی آپ لوگ دعوت دیا کریں کہ کلاس کو جوائن کریں, ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی کلاس کو جوائن کریں. باقی بھی جو بھی میرے مجھے ویورس بھی دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بھی جو دیکھیں گے, اب جب ریکارڈنگ وہاں پہ دوں گی تو آپ لوگ بھی جو بھی سیکھتے ہیں کمنٹ میں مجھے بتایا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو پورا کرے, قبول فرمائے. اس میں جو بھی ہم سے جانے انجانے میں کچھ اگر غلط بھی بول دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور اس کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. ہاں جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے مطلب 2 جگہ سے سنا ہے, سورۃ کاف کی پہلی 10 آیتیں اور سورۃ کاف کی آخری 10 آیتیں فجر کی نماز میں بات پڑھنے کی فضیلت جو بتائی ہے. اب میں اس میں کنفیوز ہوں کہ پہلی 10 آیتیں ہیں کہ آخر کی 10 آیتیں ہیں. یہ میں آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ دیکھ کے پھر پورا آپ کو اس کے ساتھ میں بتاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سورہ کہف کی آپ کہہ رہی نا, انشاءاللہ یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی جی جی نیکسٹ لیکچر میں, یا تو جی گروپ میں چلو بتا ٹھیک. دوں گی. اوکے اوکے جی چلو انشاءاللہ ٹھیک. تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے گا, کمنٹ میں بتایا کریں, آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک دیا کریں. اوکے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اوکے اللہ